حیات صاحب کو بھی دریان کی بات صحیح لگی اور بیراج کا بھی کہنا تھا رافیہ کی وجہ سے سمپل ہو سب کچھ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انل کو شاپنگ پر لے جاؤں، دریان نے سامنے آتی انل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حیات صاحب خوش ہوتے انہیں اجازت دی، انل بھی خوش ہوتے دریان کے ساتھ چل پڑی۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، انل نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے پھر سے شاپنگ مال میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ ڈر کس بات کا؟ ہم تو نکاح کی ڈریس لینے جا رہے ہیں، دریان ایک نظر اس کے گھبراتے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا بولا تھا، پھر اپنا دھیان ڈرائیونگ پر کیا۔ ہم پہلے بھی کھو گئے تھے اور ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ انل بمشکل خود کو رونے سے روکا، اسے ڈی اے کا ڈر تھا کہیں پھر سے نہ آ جائے۔ ریلیکس، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، آپ کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا، ڈرو مت، آرام سے بیٹھو، میں ہوں آپ کے ساتھ، دریان اپنی خوبصورت گھبیر آواز میں بولا تھا۔ آ جاؤ دریان، وہ آ گیا تو ہم نہیں جانا چاہتے، اس کے پاس وہ بہت برا ہے، ہمیں ہرٹ کرتا ہے۔ انل ڈرتے ہوئے رو پڑی تھی، اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا ڈی اے کا، جسے وہ سوچتے محسوس کرتے ہی کانپ جاتی تھی۔ دریان خاموشی سے اسے ڈر اور روتے دیکھ رہا تھا، جو بہت معصوم پیاری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے دریان کی دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ اس کے لمس سے انل حیات سر جھکا گئی۔ آ جاؤ، میں ساتھ ہوں آپ کے، بس میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ اوکے، دریان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ انل نے پہلے اسے پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور ایک امید دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا سفید روئی جیسا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، جسے دریان نے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ انل کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے خود کو محفوظ لگا۔ اس نے صحیح کہا، وہ اس کے ساتھ ہے، پھر اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اف، میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بیراج سر کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیا وہ سچ میں مجھے پیار کرتے ہیں یا پھر یہ صرف ایک ہمدردی ہے ان کی میرے لیے؟ اور کچھ نہیں، رافیہ کب سے خود کو سمجھا رہی تھی، اسے بیراج کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پل میں وہ اسے اتنا سمجھتا ہے تو پل میں وہ اسے جیسے جانتا نہیں۔ رافیہ کو نکاح والی بات پر دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ کل نکاح ہے اور مجھ سے پوچھا نہیں، سیدھا حکم دیا ہے۔ اف اللہ، یہ بندہ اتنا کھڑوس ہے، میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کاش میرے پاس کوئی رشتہ، کوئی بڑا ہوتا جو مجھے سمجھاتا۔ آج دادا آپ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ کیوں اس دنیا میں اکیلا تنہا چھوڑا ہے آپ نے مجھے؟ رافیہ خود سے باتیں کرتے ہوئے دادا کی یاد میں رو پڑی تھی۔ باہر بیراج کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا، اسے روتا دیکھتا وہ اندر آ گیا۔ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی، اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا رونا۔ بیراج سر آپ اس وقت یہاں؟ رافیہ اسے دیکھتے ہوئے گھبرا گئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ دادا کو یاد کرتے بیراج کی باتیں سوچ رہی تھی۔ بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں، بیراج نرمی سے بولا۔ بیٹھو رافیہ بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دیکھو رافیہ، میں سیدھا بندہ ہوں، مجھے جو کہنا تھا میں بول چکا ہوں۔ تم یہ مت سوچو کہ میں تم پر رحم کھا کر یا تمہیں اکیلا سمجھ کر نکاح کر رہا ہوں، نہیں، یہ میرے دل کی بات ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں میں پہلے تمہیں پسند نہیں کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی، اور اس دن جب ہم بیچ پر تھے تب میرا دل تمہیں دیکھ کر تیزی سے دھڑکا تھا، اور اس دن میرا دل کر رہا تھا تمہاری ہر بات پر یقین کروں، تمہیں اپنی دل کی بات بتاؤں، لیکن موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا اور تمہارے گھر آنا چاہتا تھا، تمہارے دادا سے خود بات کرنے، پھر جو ہوا وہ اللہ کو منظور تھا شاید، اور اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں اب کوئی دیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، پلیز مان جاؤ، میں جانتا ہوں میں بہت کھڑوس ہوں، شادی کے بعد سارے بدلے لے لینا۔ بیراج اٹھ کر اس کے قدموں کے آگے بیٹھتا، اسے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا، اپنی ہر بات دل سے کہہ رہا تھا۔ وہ اب رافیہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے راضی کرنے آیا تھا۔ اس کے پاس آنے سے اس کے ہاتھوں میں خود کا ہاتھ دیکھتے ہوئے رافیہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اس کی ہر بات اسے سچی لگ رہی تھی۔ رافیہ کا دل چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، اس کی محبت کو عزت دو، اسے ہاں کہہ دو۔ بیراج اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی ہاں کے انتظار میں تھا۔ آپ مجھے کبھی ڈانٹیں گے نہیں اور غصہ بھی نہیں کریں گے، مجھے پر یقین کریں گے ہمیشہ، اور میرا خیال بھی رکھیں گے،
اور بس یار باقی باتیں بعد کے لیے رکھ دو، یہ بھی تو یاد رہے نا، اگر بھول گیا تو تمہیں بھی مسئلہ ہوگا۔ رافعہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی فرمائش کی تھی۔ معراج اس کی باتیں سنتا، اسے چپ کروایا اور خود معصومیت سے بولنے لگا۔ اس کی باتوں پر رافعہ کو ہنسی آ گئی۔ اسے مسکراتا دیکھتا معراج بھی مسکرایا۔ یہ کیا ہے؟ معراج ناسمجھی سے بولا تھا۔ یہ میری بے گناہی کا ثبوت ہے، میں چاہتی ہوں آپ اسے ایک بار دیکھ لیں، میں چاہتی ہوں آپ مجھ پر پورا یقین کریں، میں اب ہمارے بیچ کوئی غلط فہمی نہیں چاہتی۔ رافعہ اسے اپنا موبائل فون دیتے ہوئے کہا تھا، جس میں اس کی بے گناہی کا ثبوت تھا اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ آج وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی، جس کو اس نے چاہا، جس سے محبت کی، آج اللہ پاک نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ وہ آج بہت شکر گزار تھی اللہ تعالیٰ کی۔ رافعہ معراج کے جانے کے بعد شکرانے کے نفل پڑھتی، اللہ پاک سے اپنے نصیب کے لیے دعا کرتی، اپنے دادا کے لیے دعا کرنے لگی۔ بے شک وہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، تو اسے کیسے چھوڑ دیتا۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے؟ آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور میری ایپیسوڈ کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔